السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو رجی ساتھیو، ذرا ٹھہریے، یہ سوال آج صرف ایک سوال نہیں رہا، یہ آج پوری امت مسلمہ کے دل کی آواز بن چکا ہے۔ ایک طرف مولانا سعد، دوسری طرف مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، درمیان میں کھڑی ہے وہ امت جو کنفیوژن، جذبات، آزمائش سے گزری ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، اصل سوال یہ ہے کہ امت آخر کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کیوں۔ آج ہم اسی پر بات کریں گے، سچ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بغیر کسی تعصب کے۔ تبلیغی جماعت کوئی عام تحریک نہیں، یہ وہ محنت ہے جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگیاں بدلی، مسجدوں کو آباد کیا اور امت کو دین کی طرف لوٹایا۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جب بھی کوئی بڑی دینی تحریک اٹھی، آزمائش بھی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ دو حصوں میں بڑھ گئے تھے، تو یہ دور فتن کیوں خالی رہے؟ مولانا سعد حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے، اسی نسبت سے بہت سے لوگ ان کو تبلیغ جماعت کی قیادت کا فطری وارث مانتے ہیں۔ ان کے حامی کہتے ہیں کہ وہ مرکز نظام الدین سے جڑے ہوئے ہیں، وہ دعوت، محنت، قربانی پر زور دیتے ہیں، وہ دین کو عام آدمی تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کے بعض بیانات پر علماء نے سوالات اٹھائے، یہ اختلاف کی بنیاد بنا۔ دوسری طرف مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، ان کے ساتھ ہندوستان، پاکستان، دیگر ممالک کے بڑے علماء کی ایک جماعت کھڑی نظر آتی ہے۔ ان کے حامی کہتے ہیں وہ شریعت اور اکابر کی روش کے قریب ہے، وہ مشورے اور اجتماعی نظام کو اہمیت دیتے ہیں، وہ امت میں انتشار نہیں، اتحاد چاہتے ہیں۔ اس لیے کئی دارالعلوم دیوبند، کئی اکابر علماء ان کے موقف کی تائید کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا مسئلہ شخصیات کا ہے یا مسئلہ اصولوں کا ہے؟ تبلیغ جماعت کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اخلاص، عاجزی، مشورہ، امت کا اتحاد۔ جب اختلاف اخلاص کو نقصان پہنچائے، جب بحث دعوے پر بھاری ہو جائے، تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے کہ نہ مولانا سعد دین ہے، نہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دین ہے۔ دین صرف اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ امت کہاں کھڑی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امت دو حصوں میں بٹی ہوئی نہیں ہے، بلکہ امت خاموش ہے۔ عام مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے، دین سیکھنا چاہتا ہے، فتنوں سے بچنا چاہتا ہے۔ اسی قیادت کی لڑائی سے نہیں، ہدایت سے مطلب ہے۔ امت کی اکثریت نہ اندھی تقلید چاہتی ہے، نہ سوشل میڈیا کی جنگ چاہتی ہے، اللہ میں حق پر جمائی رکھے۔ آخر میں ایک بات دل سے سن لیجئے کہ اگر ہم نے اپنے گروہ کو بچانے کے لیے تبلیغ کو نقصان پہنچایا، تو نقصان مولانا سعد کا نہیں ہوگا، نقصان مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کا نہیں ہوگا، نقصان پوری امت کا ہوگا۔ آئیے شخصیات کے بجائے اصولوں کو دیکھیں، اختلاف میں بھی ادب رکھیں، سب سے بڑھ کر دعوت کا کام جاری رکھیں، کیونکہ امت افراد سے نہیں، اخلاص سے زندہ رہتی ہے۔ تو دوستو رجی ساتھیو، آج کی مختصر سی ویڈیو یہی تھی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔